نمبر ہے 92% ہے زینب محمد عبد البصیر عالمیت ثانی. ان کو انعام سے نوازیں گے سید عبد الغنی نائب امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد. زینب محمد عبد البصیر، سید عبد الغنی، اس کے بعد محمد یوسف محمد انعام اللہ. یہ طلبہ میں ٹاپ محمد یوسف محمد انعام اللہ. ان کو انعام سے نوازیں گے حافظ عبد القیوم صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. ان کا 88% ہے پورے جامعہ میں، بوائز میں ٹاپ کرنے والے طلباء میں سے ہے. محمد یوسف محمد انعام اللہ، حافظ عبد القیوم صاحب حفظہ اللہ. اس کے بعد صبا بانو عبد الرحیم تیار رہیں. صبا بانو عبد الرحیم، ان کو انعام سے نوازیں گے شیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ. صبا بانو عبد الرحیم. اس کے بعد فاطمہ محمد سمیع اللہ سمیہ نمرہ، یہ دونوں تیار رہیں. صبا بانو کا 78% ہے. زینب محمد عبد البصیر 92%. زینب محمد عبد البصیر شیخ عبد الرحیم مکی سے اپنا انعام حاصل کریں. زینب عبد البصیر، ان کا جو دوسرا انعام ہے وہ پورے اپنے کلاس میں فرسٹ آنے کی وجہ سے ان کو دوسرا انعام مل رہا ہے. ان کا 92% ہے. فاطمہ محمد سمیع اللہ، ان کا 91% ہے. ان کو نوازیں گے انعام شیخ عبد الرحیم مکی. سمیہ نمرہ، سمیہ نمرہ 76% شیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ. سیدہ عائشہ تبسم سید خواجہ علی 90% شیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں. اس کے بعد زہرا فاطمہ محمد ذاکر ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں. زہرا فاطمہ محمد ذاکر. ارم اشفاق، زہرا فاطمہ 86% ہے ان کا 86%. ارم اشفاق 83%. ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں. منتشا خانم محمد آصف خان، منتشا خانم محمد آصف خان ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں. ان کا ہے 74%. سیدہ لمرہ فاطمہ سید مسکین میاں، سیدہ لمرہ فاطمہ ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ سے اپنا انعام حاصل کریں. 94% ہے ان کا. عائشہ خاتون سمیر شیخ، عائشہ خاتون سمیر شیخ ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں. 86% ان کا ہے. محمد یوسف محمد انعام اللہ 88%، بوائز میں اپنے کلاس میں فرسٹ. ان کا انعام تقسیم کریں گے جناب عبد الوحید صاحب صدر جامعہ دارالفرقان سعید آباد. محمد یوسف محمد انعام اللہ 88%. محمد مفضال محمد مجیب، محمد مفضال محمد مجیب 78%. جناب عبد الوحید صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں. ڈی عبد المقید خالد پاشا، جناب عبد الوحید صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں. ڈی عبد المقید 92% کا ہے. محمد عمر فاروق محمد عبداللہ، ان کے بعد جامعہ میں حاضری کے اعتبار سے اول پوزیشن آنے والے حاضری کے اعتبار سے سیدہ عائشہ تبسم سید خواجہ علی ہیں. یہ اپنا انعام حاصل کریں گے. علی جناب محمد عبد النصیر عرف مدثر، محمد عبد النصیر عرف مدثر بھائی پورے تعلیمی سال میں صرف 4 دن چھٹی کی ہے، اس وجہ سے ان کا جو ہے ان کے پرسنٹیج حاضری کا ہوتا ہے 98%. سیدہ عائشہ اپنا انعام حاصل کریں گے. محمد عبد النصیر عرف مدثر بھائی. اس کے بعد خطاب میں ٹاپرز عائشہ عبد الحکیم، عائشہ عبد الحکیم یہ عالمیت
ثانی کی طالبہ ہیں۔ خطابت میں ٹاپ کرنے والی طالبہ عائشہ عبدالحکیم 98%، یہ انعام حاصل کریں گے اب محمد عبد النصیر عرف مدثر صاحب سے۔ اس کے بعد محمد یوسف، محمد انعام اللہ، ان کو اعزازی انعام دیا جا رہا ہے۔ مرکز میں جو حفظ کا مسابقہ ہوا تھا اس میں دوسری پوزیشن پر فائز تھے، اس لیے ان کو اعزازی انعام سے جامعہ نوازتا ہے۔ محمد یوسف، محمد انعام اللہ۔ عائشہ تبسم، سیدہ عائشہ تبسم سید خواجہ علی جو اٹینڈنس ٹاپر ہے وہ انعام حاصل کریں گی محمد عبد النصیر عرف مدثر صاحب سے۔ اب میں چونکہ مغرب کا وقت قریب ہو چلا ہے، وقت بھی انتہائی مختصر ہمارے پاس ہے، اس لیے اب میں ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ، ناظم شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک 5 منٹ میں اپنے تاثرات پیش کریں۔ مائک پر ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہلہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ محترم و معزز ذمہ داران مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، شہری جمعیت کے ذمہ داران اور جامعۃ الحراء کے طلباء، اساتذہ، سامعین اور سامعات، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج جامعۃ الحراء چلکل گڑھا کا اس سالانہ اجلاس کے موقع پر شرکت کا موقع ملا اور طالبات کے تعلیمی مظاہرے کو سننے کا بھی موقع ملا۔ الحمدللہ جامعۃ الحراء کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ طالبات کی تقاریر اور ان کے خطابات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس جامعہ کا جو انتظامیہ ہے، تعلیمی بورڈ ہے اور یہاں کا جو تعلیمی نصاب ہے انتہائی اہم ہے، اور یہ نصاب دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اس نصاب تعلیم سے یہاں کے طلباء اور طالبات میں انشاءاللہ ایک عظیم مقصد، جس مقصد کی خاطر یہ جامعہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی انشاءاللہ تکمیل ہوگی۔ کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس اور جامعات سے فارغ ہونے والے چاہے طلباء ہو یا طالبات ہو، وہ ایک طرح سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں اکثر مدارس کے اندر صرف دینی تعلیم اور دینی نصاب رکھا جاتا ہے، عصری نصاب کو برائے نام رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں اس جامعہ نے نہ صرف عصری تعلیم کا معقول انتظام کیا، لینگویجز کا انتظام کیا، بلکہ ٹیکنیکل کورسز کو بھی قائم کیا ہے، جو کہ ان کے بروچر سے واضح ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہاں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ
یہاں کے طلباء اور طالبات کی تقاریر کو ہم سن رہے ہیں پورے ہوش کے ساتھ، پورے دلچسپی کے ساتھ. آنے والے تمام مہمان، اساتذہ، سرپرست، سب سے یہی خواہش ہے، یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیجئے. ان کی ایسی تعلیم جو انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ آخرت کی نجات کا ضامن بنے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اساتذہ کے ساتھ والدین کی بھی دلچسپی اس کے ساتھ ہو، طلباء کی بھی دلچسپی ہو اور ان کی محنت ہو. یہ تینوں مل کر اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اور طالبات ایک مثالی داعیہ، مثالی معلم اور ایک مثالی مسلمان بن سکتے ہیں. کیونکہ تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کر لینا نہیں ہے، علم سیکھ لینا نہیں ہے. علم کا اور تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اور مقصد زندگی کو پہچانتے ہوئے آخرت کی نجات کے لیے جدوجہد کرنے کا نام ہے. علم صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں، کچھ لکھ لینے کا نام نہیں، علم تقریر کر لینے کا نام نہیں ہے، علم مضامین لکھنے کا نام نہیں ہے. علم نام ہے بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. اسی مقصد کی خاطر جامعات اور مدارس قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ایک اچھے شہری بن کر، اچھے داعی بن کر، اچھے مسلمان بن کر انسانیت کو فائدہ پہنچائیں. اسی مقصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام طلباء اور طالبات علم حاصل کریں. اور یاد رکھیں امتحان کے بعد جو انعام دیا جاتا ہے، سندیں دی جاتی ہے، یہی آپ کے لیے معیار نہیں ہوتا. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اس دن کو یاد کریں جبکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں کو ان کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے گا. جو کامیاب ہوں گے، فوز و فلاح ہوں گے، ان کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اور جو ناکام ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جو فیل ہونے والے ہوں گے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاوی امتحان کے ذریعے سے ہم آخرت کے امتحان کی تیاری کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر علم سیکھنے کا مادہ پیدا ہو، علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین کی معرفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم بااخلاق بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں. اور جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کی خاطر کریں، تبھی جا کر ہم آخرت میں نجات پا سکتے ہیں. میں مزید کچھ کہے بغیر یہاں کے انتظامیہ کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ، اور اس مدرسے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیں. یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اور طالبات کو باعمل بنائیں اور تمام اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ سرخرو بنائیں اور انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اب مغرب کی اذان ہوگی. اذان کے بعد نماز صلاۃ مغرب ادا کریں گے. پھر اس کے بعد تیسری نشست جو ہماری ہے انشاءاللہ وہ جاری اور ساری ہوگی. لہٰذا آپ احباب وضو، طہارت وغیرہ سب فارغ ہونے کے بعد اپنی نماز سے فارغ ہو کر کے دل جمعی کے ساتھ دل تھام کر بیٹھیں. ابھی پروگرام کا نصف حصہ گزرا ہے، ابھی آپ نے بہت کچھ نظارہ کیا ہے. پھر انشاءاللہ پھر مغرب سے لے کر کے عشاء تک نایاب ترین چیزوں کا نظارہ کریں گے. لہٰذا آپ احباب سے پرخلوص اپیل ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دل تھام کر کے بیٹھیں. آج چل رہا ہے اور 2 نشستیں ختم ہو چکی ہیں. اب انشاءاللہ بعد مغرب، چونکہ مغرب کی نماز ختم ہو چکی ہے اور اب بلا کسی تاخیر کے ہم تیسری نشست شروع کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا تمام معززین، علماء دین، مہمانان اکرام سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنی اپنی کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں، اور سامعین سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ لے کر کے
ترتیب کے ساتھ منظم طریقے سے بیٹھ جائیں اور پروگرام کا لطف لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ صلاۃ مغرب سے آپ کے روحوں کو تازگی اور تابندگی مل گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر پیٹ کو بھی جلا عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ کو لے کر کے بیٹھ جائیں۔ ہم پروگرام کو اب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عالی جناب ایڈوکیٹ یاسین صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عالی جناب ایڈوکیٹ یاسین صاحب۔ عالی جناب ایڈوکیٹ اکبر صاحب سے بھی پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عالی جناب ایڈوکیٹ اکبر صاحب۔ عالی جناب عبد المعید صاحب جو ٹی آر ایس اسٹیٹ مائنورٹی انچارج ہیں، آپ سے بھی پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عالی جناب عبد المعید صاحب ٹی آر ایس اسٹیٹ مائنورٹی انچارج۔ جیسا کہ آپ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ تقریری سلسلہ بھی جاری تھا طلبہ و طالبات کا، اور چند اسماء طلبہ و طالبات ہمارے فہرست میں ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام سامعین سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو آپ اللہ کے گھر میں مقدس زمین میں، دوسری یہ کہ مبارک محفل میں آپ تشریف رکھتے ہیں، لہٰذا ادب و احترام کے ساتھ آپ اپنی اپنی جگہوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں۔ سامعین آپ اس طرح سے کھڑے نہ رہیں، آپ براہ کرم کھڑے نہ رہیں، اپنی اپنی جگہ کو لے کر کے بیٹھ جائیں۔ طالبات سے گزارش ہے کہ اب جن طالبات اور طلباء کے اسماء ہیں وہ چوکس رہیں، مستعد رہیں۔ شیخ فریدہ زینب محمد عبد البصیر، اسی طریقے سے محمد یوسف، محمد زمن، فاطمہ، عائشہ عبد الحکیم، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تیار اور مستعد رہیں۔ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، چونکہ ہمارے اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی تشریف لانے والے تھے، لیکن اپنی مصروفیات اور دیگر مجبوریوں کے بنا پر آپ تشریف نہیں لا سکے، لہٰذا آپ نے کچھ پیغام آپ سامعین و سامعات کے نام بھیجے ہیں، آپ سماعت فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا پیغام آپ تمام احباب و اخوات کے نام۔ جناب فیروز خان صاحب جو سابق ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث حیدرآباد، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ناظم مالیات تھے، ان کے والد محترم کی طبیعت سخت ناساز ہے، فی الحال ہاسپٹلائز ہیں۔ انہوں نے صحت یابی کے لیے آپ تمام احباب و اخوات سے دعا کی گزارش کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہر شر سے بچائے اور علاج کے اسباب مہیا کرے۔ بہرحال میں معذرت کے ساتھ انشاءاللہ ابھی چند منٹ بعد فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی کا پیغام آپ تمام حاضرین و حاضرات کے نام سنائے جائیں گے۔ اس سے قبل میں ادیبہ عروج کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے محدود اور مختصر وقت میں اپنی تقریر پیش کریں۔ ادیبہ عروج، ان کا موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ مائک پر ادیبہ عروج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الدین لواقع۔ محترم صدر جلسہ و مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس مجلس میں میرا عنوان خطابت ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ایک سخت دن ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے القاریۃ ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ وغیرہ۔ میری پیاری بہنوں، قیامت ایسی ہولناکی والا دن ہے، ایسا سخت دن ہے، اور وہ اس وقت قائم ہوگا جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی، اور وہ جمعے کا دن ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، السلام علیکم، تمام خواتین فیس پیس وغیرہ لگا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس قدر زوردار طریقے سے سور میں پھونک ماریں گے کہ اس کی دہشت سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، اور سمندروں سے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ جب سب کی روحیں قبض کی جائیں گی تو سب سے آخر میں خود ملک الموت کی بھی روح قبض کی جائیں گی، اور سب سے آخر میں صرف اللہ تعالیٰ باقی رہ جائیں گے جو حی القیوم ہے، اور پوری دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت 40 سال کے بعد بارش نازل کریں گے جو شبنم کی طرح ہوگی، جس سے مردوں میں جان آئے گی پودوں کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تمام بچیاں اور خواتین اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے، چنانچہ سب مردے اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے قبروں سے ننگے پاؤں ننگے جسم دوڑتے ہوئے میدان محشر میں موجود ہوں گے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ نازیات میں فرمایا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ بس وہ تو ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ اس دن ساری بادشاہت صرف قادر مطلق مالک ارض و سما کے لیے ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2788 میں بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ روز قیامت تمام آسمانوں کو اپنے دائیں مٹھی میں لپیٹ کر اور زمین کو اپنے بائیں مٹھی میں لپیٹ کر فرمائے گا، انا الملک این الجبارون این المتکبرون، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں دنیا کے تکبر کرنے والے، کہاں ہیں گھمنڈ کرنے والے۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، سورج ایک ہی میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور سب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہم سلم، اور وہ ایسے پریشان حال ہوں گے جیسے کہ وہ اپنی عقل کھو چکے ہو۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جیسا کہ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ جب حساب و کتاب ہوگا، آدمی جھوٹ بولے گا، وہ اپنے برائیوں کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال پیش کرے گا، چنانچہ وہ پھر بھی جھٹلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت زمین کو قوت گویا ہی بخش دے گا، چنانچہ زمین اپنے پیٹھ پر کیے گئے سارے کاموں کا راز اگل دے گی، جیسا کہ ارشاد باری ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنے خبریں بیان کرے گی۔ عزیز سامعین و سامعات، اس وقت آدمی پھر بھی زمین کی گواہیات کو جھٹلائے گا تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمان ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ معاذ اللہ، ہم دنیا میں کتنے نئے گناہ کر دیتے یہ سوچ کر کہ ہمارے والدین نہیں دیکھ رہے، لیکن قیامت کے دن میں اور آپ کیا کریں گے؟ عزیز سامعین و سامعات،
غور و فکر کا پہلو ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے آرام و سکون سے زیادہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی فکر کریں. آخری سانس ٹوٹنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں. نیک اعمال کے ذریعے اس حسرت و آفت والے دن اپنے آپ کو بچائے جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا جو ہمیں دھوپ کی تپش سے بچا سکے. اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم خلیلا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم بھی آخرت کی وہ مشکلات جانتے جو میں جانتا تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ قیامت کے دن ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ بارک اللہ. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم. ایک اعلان ہے، گزارش ہے کہ عالی جناب ایم اے عبد القادر صاحب عرف ندیم صاحب جو اس مسجد کے سابق صدر ہیں اور عرصہ دراز تک مسجد کی خدمت کی ہیں، ان کی جانب سے ان کے وارثین نے دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے. آپ احباب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے اور مومنین کے درجوں میں ان کو شامل فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. قابل صدر اجلاس، ذی وقار اساتذہ اکرام اور دیگر مہمانان، آج کی اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ایک واجبی فریضہ جس کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں لب کشائے کرنا چاہتی ہوں. محترم سامعات، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے وہ سارے مذہب میں سب سے لائق و فائق، بہتر و برتر اور وہ دین مذہب اسلام ہے جو سارے ادیان و ملل، فرق و مذاہب میں سب سے ممتاز ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دین کے متبعین و مومنین خیر امت کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ دین و شریعت میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. حالانکہ سابقہ امتوں میں دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ تھا کہ ایک نبی آتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، ان کے بعد دوسرے نبی کی آمد ہوتی تھی. مگر جب نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین سید المرسلین افضل الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور اب آپ کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہٰذا دعوت و تبلیغ، اصلاح وغیرہ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری علماء و اہل علم حضرات پر عائد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ اس عظیم امر کی ذمہ دار ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ حسب لیاقت و صلاحیت باعتبار طاقت مسلمانوں کے ہر فرد پر فرض ہے. بھلائی کا حکم دینا، برائی و گمراہی اور بے حیائی سے منع کرنا، یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اسی بنیاد پر ہماری تخلیق ہوئی ہے، اسی سبب سے ہم گزشتہ امتوں کے مقابلے میں سب سے افضل امت ٹھہرے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کو ایک بڑی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ امت کے اندر ایک ایسا طبقہ یا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو اس فریضے کو انجام دے سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے. جو لوگ اس ذمہ داری کو کما حق ادا کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر دوسری آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے
اعمال صالحہ کیے اور حق کی وصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ آگ سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، ویسے حق و خیر کی وصیحت و نصیحت کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو آدمی شیخ فریدہ سے گزارش ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ کر کے آپ اپنی تقریر کو ختم کر دیں۔ حدیث کا ترجمہ جی، تم میں سے جو آدمی منکر یعنی برائی کو دیکھے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غائب اور غیر حاضر لوگوں تک ہماری بات کو پہنچا دے۔ معلوم ہوا کہ یہ ذمہ داری کتنی اہم اور حساس ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اخروی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں، تو ہم پر ضروری ہے کہ اس دعوت کا کام انجام دینے میں ذرہ برابر بھی سستی و قائلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف جیسے عظیم الشان فریضے کو کما حق و ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ محترم ذمہ داران جمعیت اہل حدیث اور معزز و مکرم ذمہ داران جامعۃ الحراء السلفیہ کلکت الغورہ سکندرآباد تلنگانہ اور تمام معزز علماء کرام، مدرسین کرام اور طلباء عزیز اور حیدرآباد جیسے حیدرآباد سکندرآباد جیسے تاریخی شہر کے معزز واسیوں، خواتین و حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت میں ویڈیو کے ذریعے سے حاضر ہوں۔ دلی تمنا تھی اور پروگرام کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو ذمہ داران، خاص طور پر محترم جناب محمد عبد الکریم صاحب ڈائریکٹر جامعہ اور محترم جناب ڈاکٹر عمران صاحب اور دیگر جامعہ کے ذمہ داران نے جس طریقے سے اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ محترم جناب سید عبد الغنی صاحب کے مکان میں حاضر ہو کر کے اور ہماری شہری جمعیت اہل حدیث سکندرآباد یا حیدرآباد کے ذمہ داران کے سامنے خاص طور پر بھائی جانی صاحب اور محترم جناب شفیع عالم خان صاحب جو امیر محترم ضلع کے اور شہری جمعیت کے وہ، اور مولانا حافظ عبد القیوم صاحب کی نگرانی میں کی رہبری میں جس طریقے سے ہم نے اس وقت یہ کرایا تھا اور خاص طور پر اس طریقے سے نے اس میں آنے کی ترغیب اور دلچسپی دکھائی تھی۔ افسوس کہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ حضرات میں میں نے اپنی مجبوریاں بیان کی، صحت کی خرابی تو تھی ہی، لیکن کیرلا میں آج عظیم الشان اجلاس تھا، ادھر مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا بھی لکھنؤ میں پروگرام ہے۔ آپ نے سب کے انتظامات مکمل کیے تھے، لیکن کسی طریقے سے دونوں پروگراموں میں حاضری ممکن نہیں تھی۔ ان سب کے ہوتے ہوئے آپ نے العذر عند کرام الناس مقبول کے تحت ہمارے عذر کو قبول فرما لیا تھا۔ میں آپ کا اس سلسلے میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں۔ ورنہ سب سے پہلے آپ نے یہ دعوت دی تھی، مجھے یہاں کی دعوت کا کیرلا کے یاد نہیں تھا،
لیکن यहाँ कुछ नज़ाकतें थी, आपने नज़ाकतों का मलहूज़ खातिर रखा और तेलंगाना का जो अजीम बहरान था पिछले महीने वो उसमें आया था, उसी वक्त आपने टाइम लिया था. मैं दिल से आपके इस अजीम शान इजलास में हाजिर हूँ, बल्कि अपने इस अहम इदारे के इजलास में हाजिर हूँ. और ये छठा इजलास मुझे उम्मीद है कि पूरी कामयाबी के साथ रवा दवा रहेगा और इख्तिताम हुस्न इख्तिताम को पहुंचेगा. मैं तमाम जिम्मेदारान का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ. और आपने ये जो इदारा कायम किया है, ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले भी मैं इसकी ज़ियारत कर चुका हूँ और इसके जिम्मेदारान से और इसके असातिज़े-ए-किराम और तलबा से मुलाकात भी हो चुकी है. और चिलगल घोड़ा की जामे मस्जिद अहले हदीस ये हमारे लिए नई नहीं है, उसमें जानने का कई बार इत्तेफाक हुआ है माजी में, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा. आपने जो असरी और दीनी तालीम का हसीन इम्तिजाज इस इदारे में कायम कर रखा है, वो दीन दुनिया बहा आमेज के सीर सबक पे इतलाक है. और आप मरकज़ जमीयत अहले हदीस हमारी तमाम इकाइयों की तरफ से शुक्रिया का मुस्तहिक है कि आप लोगों ने हैदराबाद जो में इस तरह के इदारे कायम करके बहुत खूबी चला रहे हैं. मैं बहुत ज्यादा न कुछ कह करके मैं यही कहूंगा कि हिरा का पैगाम जो इकरा के नाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से सारी इंसानियत को आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दिया गया था, उसी हिरा के नाम से आप इकरा यानी तालीम और पढ़ने पढ़ाने के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से दुनिया इस वक्त उसके पैगाम को मुहताज है और कदम कदम पर है, उस तालीम और तरबियत को जो गारे हिरा से निकल करके गारे अरकम और सुफ़ा से होते हुए खैरवान और जैतूना और जामे दमश्क और जामे अम्र बिन आस और इसी तरीके से चहारगान आलम में अपने इल्मी मराकिज बनाए थे और खास तौर पर मस्जिदों से ये मराकिज जुड़े हुए. उस बुनियादी तालीम को इस बुनियादी नाम के साथ इसी पैगाम को आम करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें सर्व करेंगे. मैं अपने तमाम हैदराबाद और तेलंगाना के वासियों से खासतौर पर जो लोग यहाँ हाजिर हैं, मेरे मोहतरम बहुत ही महबूब सामीन किराम और जमीयत और जमात के हजरात, मैं उनसे पूरे मोहब्बत और इखलास और लगन के साथ इस तालीमी कारवां के साथ जुटने की तलकीन करता हूँ. और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम कदम कदम पर तालीमी मिशन जहाँ कहीं भी जारी है, इस इदारे ने जो जारी कर रखा है उसके साथ भी और तमाम दीनी इदारों और असरी इदारों और जो दोनों के हसीन इंतजार के साथ चल रहे हैं, उन सब के साथ हम लोग शाना शाना खड़े हैं. और हमारे तमाम उलमा भी और तमाम आवाम भी हमारी जमीयत और जमात की बदरी है. इंशाअल्लाह हम भाइयों से इल्तमास करते हैं इस तरह के इदारों को कायम रखने के लिए, बल्कि दवा और तामीर जिंदगी में वो बुनियादी चीजें हैं जिससे मुल्क के लिए भी, जमात और जमीयत के लिए भी और अपनाए वतन के लिए भी और माँ बाप के लिए भी नेक नामी का है. उम्मीद है
مجبور ہوگی۔ آج مسلمانوں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں، مگر یہ معلوم نہیں کہ انسانیت کا کردار موجود ہے یا نہیں۔ مسلمان ہیں مگر مسلمانیت کا کردار موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے اندر انسانیت ہوتی، اگر ہمارا دل اسلامی جذبے سے سرشار ہوتا تو ہم مسلمانوں کے دشمن نہ ہوتے، اتحاد کے خیموں میں آگ نہ لگاتے، وحدت کے قلعوں کو مسمار نہ کرتے، حقوق انسانی کو پامال کرنا اپنا مطمع نظر نہ بناتے۔ آج ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی اس بیماری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میرے بھائی جہاد میں شریک تھے، میں اس سوچ میں پانی لے کر گیا کہ شاید ان کو پیاس لگی ہو۔ جب میں میدان کارزار میں پہنچا تو وہ جانکنی کی حالت میں تھے، پیاس سے ان کا حلق خشک ہو چکا تھا، موت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو دوسرا شخص پانی طلب کرنے لگا۔ بڑے بھائی نے کہا، جاؤ پہلے انہیں سیراب کرو۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو تیسرا شخص پہنچا تو پھر ایک شخص نے پانی طلب کیا۔ اب کہ چاروں کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، جانکنی کا وقت ہے، موت نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، مگر اس وقت بھی ہونٹ خشک ہونے کے باوجود انہیں قرآن کا درس یاد ہے۔ مسلمان بھائی کی محبت اور جذبہ ایثار قلب میں امڑ رہا ہے، دوسرے کے خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہے مگر اپنی پرواہ نہیں کی، اور دل کی تہ سے یہ صدا گونج رہی ہے کہ میں جان دے سکتا ہوں، میں گردن کٹا سکتا ہوں، میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر سکتا ہوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے رہتے ہوئے کسی مسلمان کی جان چلی جائے۔ عزیز سامعات، اتحاد و اتفاقی انسانوں کی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور قبائل در قبائل کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو اور اپنے بھائی کی شناخت کر سکو، اور ہمارے نزدیک متقیوں کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے تم ایسا مت کرو، قرآن تمہیں اخوت پرستی کی دعوت دیتا ہے اور تمہاری قرابت کو بیان کر رہا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، لہٰذا اے مسلمانوں اپنے آپس اختلافات کو زمین کے نیچے دفن کر دو اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن کرجل واحد اذا اشتاق عینہ اشتاق کلہ، کہ مومن فرد واحد کی طرح ہے، اگر ان کی آنکھ میں تکلیف ہو یا سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے، پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ عزیز سامعین، جب تک ہم نے المسلم اخو المسلم کو اپنے گلے کا ہار بنائے رکھا، جب تک ہم واعتصموا بحبل اللہ کے ذریعے اپنے قلب کو روشن کرتے رہے، انما المؤمنون اخوہ کے گیت گاتے رہے، ولا تفرقوا شیعات کی صدا بلند کرتے رہے، فصلیحوا بین اخویکم کے ذریعے زندگی کو سجاتے اور وحدت و یکتائیت کی داستان دنیا والوں کو سناتے رہے، تو اقوام عالم ہماری زیر نگی رہی۔ ہماری عظمت رفتہ کو دیکھ کر دنیا کے بہادروں کے دل دہل جاتے تھے۔ جب ہم 313 تھے تو ہماری طغیانی نے پوری دنیا کو للکار رکھا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ملکی سطح و عالمی پیمانے پہ نہ ہونے کے مانند ہیں۔ کل 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ عزیز سامعین، اگر آپ دنیا سے انتشار و افتراق اور بدعملی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے ماحول اور سماج سے نفرت و عداوت کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ذری اور آسان اصول بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اسی کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس پر عامل ہو جائیں تو اتحاد و محبت کے چشمہ جاری ہو جائے اور ہماری صفوں میں انتشار کی جڑیں جس پہ داؤ پکڑ لی ہے وہ خود بخود مردہ ہو جائیں گی۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اتحاد و محبت کی زندگی گزارنے اور آپس سے اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب اور چھوٹی چھوٹی 4 تقریریں رہ گئی ہے انشاءاللہ جو تقریریں نشاط افزا ہوں گی. آپ لوگوں نے جو اطمینان اور متانت کا مظاہرہ کیا ہے یہ واقعی قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل و ایمان کو سرور سے نوازے. اب میں عزیزم محمد یوسف کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ان کا موضوع ہے سود ایک خطرناک گناہ. مائک پر محمد یوسف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. اسٹیج پر موجود ذی وقار صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام، ذمہ داران جامعہ اور محترم سامعین، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے سود ایک خطرناک گناہ. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجت. محترم سامعین، سود اس قدر بھیانک، خطرناک اور سنگین جرم ہے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ سود کو حرام قرار دیا بلکہ سود لینے والے کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا اور سخت عذاب کی دھمکی دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ فقال ہم سواء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا گناہ میں وہ سب برابر ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود کی تمام صورتیں حرام اور اللہ کی لعنت کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 73 درجے ہیں. سب سے کم درجہ اس گناہ کے برابر ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. گزشتہ زمانوں میں سود مسلمانوں میں نہ کے برابر تھا، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی یہ خبیث و شنیع فعل مسلمانوں میں بھی سرایت کر گیا. جب حرص کے سائے ہر طرف پھیل گئے تو مسلمان بھی اس کے زد میں آ گئے. اب تو قریوں میں، شہروں میں، محلوں میں اور گلی کوچوں میں سود لینے والے، دینے والے، دلانے والے اور اس کا ذریعہ بننے والے آپ کو مسلمانوں میں بڑی آسانی سے ملیں گے. سود تو گناہ ہے ہی اور وہ بھی سنگین گناہ، لیکن اس ایک گناہ کا کرنے والا بہت سارے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے. بدکلامی، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اس کی طبیعت کا خاصہ بن جاتا ہے. رحم نام کی کوئی چیز ان کے دن میں نہیں ہوتی. سود میں مبتلا شخص بے رحم جلاد ہو جاتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کا، ان کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور یہی خود غرضی پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے. اس لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا اور اس کے لینے دینے والے پر لعنت بھیجی ہے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھائے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو حلال کھانے کی توفیق دے
اور اللہ مسلمانوں کو سود جیسی لعنت سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. واقعی طبیعت نشاد تقریر تھی، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا بیان تھا. وہ اس لیے کہ ایک تو اتنا ننھا منا بچہ، کیا حسن گفتار تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت دے، بہترین دائی مبلغ اور مصلح بنائے. واقعی یہ اشعار ایسے بچوں کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. تو شاہین ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. ابھی یہ شروعات ہے سفر کا، اور آگے چلو دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. واقعی اب جو ہمارے فہرست میں چھوٹی چھوٹی تین تقریریں ہیں، واقعی آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دیں گی وہ تقریریں. انشاءاللہ تعالی میں امید کروں گا کہ آپ اطمینان کا مظاہرہ کریں گے. اب میں اس کے بعد ایک ولولہ انگیز خطابت کے لیے میں عائشہ بنت عبد الحکیم کو، اچھا معذرت کے ساتھ، میں اب اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا بچہ ہے، علم کی اہمیت و ضرورت پر محمد زمن تقریر فرمائیں گے، جو اپنی کم عمری کے باوجود انشاءاللہ آپ کو دل فریب تقریر سنائیں گے. مائک پر محمد زمن، علم کی اہمیت و ضرورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اسٹیج پر موجود ذی وقار صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان عظام، ذمہ داران جامعہ اور محترم سامعین، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت و فضیلت. دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے مقابل اسلام نے جو علم کو اہمیت، فضیلت، مقام و مرتبہ دیا، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ علم کے بل پر مسلمانوں نے دنیا پر 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک حکمرانی کی. علم کے ذریعے سے انسان آسمان کی بلندیوں کو ناپ سکتا ہے، زمین کی گہرائیوں کو کھوج سکتا ہے، ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، سمندروں کو کھنگال سکتا ہے، دشمنوں کو زیر اور حالات اور اپنے مطابق و موافق کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی، اس کی اہم وجہ اور سبب علم تھا. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. جس طرح تاریک کی روشنی، سایہ، دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. مذہب اسلام نے علم کے حاصل کرنے والوں کی درجات کی بلندی کی بشارت دی. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. محترم سامعین، حصول علم کی راہ میں اسلاف نے انتھک کوشش کی. ایک حدیث کی تلاش میں 1000 میل کا سفر طے کیا، در در کی خاک چھانی، راتوں کو دنوں میں بدل دیا. خود امام نووی کہتے ہیں کہ میں 2 سال تک کبھی پہلو کے بل نہیں سویا. امام شابی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 ہی قسم کے لوگوں کو راستے پر دوڑتے ہوئے دیکھا، ایک پاگل کو اور ایک علم حدیث حاصل کرنے والے کو. امام فخر الدین رازی کھانے کے وقت بھی علم میں مشغول رہتے تھے. امام جوزی طالب علمان زندگی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا. ہے علم ایک سمندر، ہیرے بھرے ہیں جس میں، موتی ملا ہے اس کو غوطہ لگایا جس نے.
علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز ان کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، پرندے گھونسلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ علم کا نتیجہ تھا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر اسی مصر کے تخت و تاج پر پہنچا دیا۔ یہی علم کی بنیاد پر انسان کو اشرف مخلوقات اور مسجود ملائک کا شرف حاصل ہوا۔ مسلمانوں نے جب تک علم کی آبیاری کی، تحقیقات و اختراعات کے دھارے ابلنے لگے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دین و دنیا دونوں میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، کیا نشاط افزا تقریر تھی۔ واقعی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ منزلیں بھی بہت باقی ہے، مگر دیکھیں کس قدر جو ہے والہانہ انداز میں ننھے منھے بچے تقریر پیش کرتے ہیں، واقعی ہمارے دلوں کو منور و مجلہ کرتی ہیں ایسی تقریریں۔